بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عمل بندش کا ایک ایسا عمل ہے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ بندش کے جتنے بھی عملیات ہیں سب عملیات کا بادشاہ عمل ہے۔ اس عمل سے بڑھ کر بندش کا کوئی بھی عمل نہیں مل سکتا۔ اگر آپ اس عمل پر کامیاب ہو گئے تو ساری زندگی آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ اس ایک عمل سے ہزاروں کام لے سکتے ہیں۔ ہر قسم کی بندش، رکاوٹ وغیرہ پیدا کرنے کے لیے ہزاروں دفعہ کا مجرب المجرب مشہور زمانہ عمل صوامت معجزاتی عمل ہے۔ آپ اس عمل سے کون کون سی بندش کر سکتے ہیں، میں آپ کو چند ایک مثالیں دے کر سمجھا دیتا ہوں، باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ جو چاہیں اس عمل سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی طلاق باندھنا، طلاق نہ ہو، کسی کی شادی باندھنا تاکہ شادی نہ ہو، کسی کا بخار باندھنا تاکہ بخار نہ ہو، کسی کا خون نہ نکلے، رحم سے یا بطن سے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون نہ نکلے، کوئی چیز آپ سے چھین نہ سکے، کسی کا قدم باندھنا، کسی کی منگنی نکاح باندھنا، کسی کو اپنی محبت میں باندھنا، کسی کی شادی باندھنا، کسی کی خواب باندھنا کہ وہ آپ کے بغیر سو نہ سکے، کسی کا مقدمہ باندھنا، جلسہ باندھنا تاکہ جلسہ نہ ہو سکے، کسی انسان کا داخلہ باندھنا کہ وہ عدالت میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی گلی میں، محلے میں داخل نہ ہو سکے، غیر ملکی سفر باندھنا تاکہ کوئی غیر ملک سفر نہ کر سکے، مکان کی تعمیر باندھنا کوئی مکان نہ بنا سکے، کسی کا مقدمہ باندھنا تاکہ اس کا فیصلہ نہ ہو یا اس کا فیصلہ بہت طویل عرصے تک وہ مقدمہ چلتا رہے، گواہی باندھنا تاکہ کوئی گواہی نہ دے سکے، اور اسی کو دوسرے انداز میں اگر کریں گے تو کوئی گواہی باندھنا تاکہ کوئی گواہی کسی کے خلاف دے، آپ کے حق میں دے۔ امساک پیدا کرنا، اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے، آپ کے امساک میں کمی ہے، ٹائمنگ میں کمی ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بری عادت، زنا، شراب وغیرہ باندھنا تاکہ کوئی زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے۔ اگر کسی کو جھوٹ کی عادت ہو تو وہ بھی اس سے چھڑائی جا سکتی ہے۔ کسی ملازم کا تبادلہ باندھنا تاکہ تبادلہ نہ ہو سکے، اور اسی طرح کسی کا آپ تبادلہ باندھ سکتے ہیں کہ اس کا تبادلہ ہو جائے۔ یہ عمل کی بصیرت پر مبنی ہے۔ کسی کا کاروبار، دکان، گاہک باندھنا، کسی کی زبان باندھنا، کسی کا درد باندھنا کہ درد نہ ہو، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کا درد باندھنا تاکہ اس کو یہ درد ہوتا رہے۔ کسی افسر کا تقرر باندھنا، بھینس کا حمل باندھنا تاکہ حمل ضائع نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا حمل ضائع نہ ہو۔ اسحال باندھ سکتے ہیں، کسی کی ترقی باندھ سکتے ہیں۔ غرض کے سینکڑوں بندشیں ہیں جو عمل کی بصیرت پر مبنی ہیں، جو تجربے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس عمل میں ساعت کا علم ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر زمین کا کوئی معاملہ ہے تو آپ ساعت زحل میں کریں گے، اگر کسی ہتھیار وغیرہ کے متعلق ہے تو آپ ساعت مریخ میں یہ عمل کریں۔ تحریر و تقریر کا معاملہ ہے تو آپ ساعت عطارد میں کریں۔ شادی نکاح وغیرہ کا ہے تو آپ ساعت زہرہ میں کریں یا ساعت مشتری میں کریں۔ کسی اہم آدمی کا کام ہے تو ساعت شمس میں کریں۔ اسی طرح خون جاری کرنا ہو، پانی جاری کرنا ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو آپ ساعت قمر میں کریں۔ قمر در اقرب اور قرآن شمسی و قمری خصوصی اوقات ہیں اس عمل کے لیے۔ ان تمام امور کے لیے خاص الخاص وقت جو کوئی بھی گرہن ہے، وقت لازم و ملزوم ہے، یعنی اس عمل کی زکوٰۃ آپ کسی بھی گرہن میں دے سکتے ہیں۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حروف صوامت 13 بے نقطہ حروف کو کہا جاتا ہے۔ الف، ہ، دال، ر، سین، صاد، طویں، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا۔ یہ 13 بے نقطہ حروف ہیں۔ انہیں آپ کسی بھی چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں کر سکتے ہیں۔ جو بھی گرہن آپ کو نظر آئے، آپ کھلی جگہ پر پاک صاف حالت میں بیٹھ کر سفید کاغذ کے اوپر 543 مرتبہ ان حروف کو لکھتے رہیں۔ 543 جو ہے یہ ان حروف کے اعداد قمری ہیں، اسی تعداد میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی گرہن ہو، آپ اس گرہن میں فوراً بیٹھ کر اس کو لکھنا شروع کر دیں۔
اگر اس دوران گرہن ختم ہو جائے تب بھی آپ یہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ سٹارٹ جو ہے اب آپ نے عمل جو شروع آپ نے کیا ہے وہ گرہن میں کیا ہے، تو اس لیے اگر گرہن 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یا وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گرہن میں شروع کریں اور بعد میں جو مرضی آگے ساتھ آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس عمل کو لکھنا سفید کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں، 543 مرتبہ لکھیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوران تحریر زکوٰۃ دیتے وقت بولنا سخت منع ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور نہ ہی یہ عمل کام کرے گا۔ زکوٰۃ کے دوران آپ نے نہیں بولنا، مجبوری میں آپ اشارے سے کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ عمل آپ تنہائی میں کریں۔ اب تحریر مکمل کرنے کے بعد آپ اس تحریر کو کسی بھی اندھیری جگہ میں، کسی بھی سنسان جگہ میں ان کاغذ کو اور اس قلم کو دفن کر دیں۔ اب روزانہ آپ سفید کاغذ پر یہ کاپی لے کر یا کوئی دستہ، کوئی رجسٹر لے کر اس کے اوپر ہر روز صرف 13 مرتبہ، صرف 13 دفعہ یہی حروف صامت کے 13 بے نقطہ حروف لکھ لیا کریں۔ کسی بھی وقت آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی وہ کاپی، وہ رجسٹر فل ہو جائے تو آپ اس کو کسی زمین میں کسی بھی جگہ دفن کر دیا کریں۔ آپ اسی طرح ہر روز 13 سال تک اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں، یعنی ہر روز صرف 13 مرتبہ لکھ لیا کریں۔ اگر بیچ میں 1-2 ناغے ہو جائیں تو اگلے دن آپ اس کی تعداد ڈبل لکھیں تاکہ ناغہ مکمل ہو جائے۔ اس طرح جب بھی آپ یہ عمل کریں تو عمل کے دوران بولنا سخت منع ہے۔ یہ عمل صرف تحریری ہے، پڑھنا ہرگز نہیں ہے، یہ بھی ایک عجوبہ ہے۔ اگر آپ اس کو لکھتے وقت پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رجت یا بندش آپ کے اوپر ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دے کر سمجھا دیتا ہوں، بقیہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر ایک عمل کے متعلق اس کا نقش بنا کر تفصیل سے بتاؤں۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا سر درد نہ ہو، آپ لکھیں گے بستم درد سر، فیاض بن زہرا، درد ہرگز نہ ہو۔ یہ آپ مکمل ایک تحریر پہلے لکھ لیں۔ اب آپ ان کو حرف حرف کر کے لکھیں، بے، سین، تے، میم، دال، رے، دال، سین، رے، ہر نام کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ اب آپ ان کے نیچے حروف صوامت کے 13 بے نقطہ حروف لکھیں ترتیب سے۔ جب آپ مکمل لکھ لیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ان کو 4 حرفی مرکب بنائیں، یعنی ہر 4 حرف کو آپ ملا لیں۔ پہلے آپ نیچے والا حرف لکھیں گے حروف صوامت کا، پھر اوپر والا، پھر نیچے والا، پھر اوپر والا۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے ایسے لکھنا، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، صرف آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے الف بے ہے سین، اب ان چاروں کو اکٹھا کیا تو یہ بن گیا ابحث، پھر دال تے رے میم، یہ بن گیا دترم، پھر سین دال سواد رے، پھر بن گیا صدہر۔ یہ میں صرف بول کر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے 4 حرف اس طرح لکھنے ہیں۔ لکھتے وقت آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے ابحث لکھنا ہے تو آپ اس طرح لکھیں، آپ دل میں اس طرح پڑھیں گے الف بے ہے سی، یہ ایک لفظ مکمل ہو گیا۔ اب دال تے رے میم، اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں الگ الگ کر کے، مکمل حرف نہیں پڑھنا، مکمل لفظ نہیں پڑھنا۔ اب یہ اس کے سفلی موکل، اس کے خادم تیار ہو۔ یہ سب سے زبردست سفلی موکل ہیں جو تیر بہدف کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ نے عبارت بنانی ہو، مثلا بستم زبان فلاں بن فلاں، تاکہ میرے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکال۔ میں کوشش کروں گا کہ زبان بندی کا، محبت، جدائی، نفرت، عداوت، ہر ایک سوال کا تسلی بخش آپ کو نقش بنا کے آئندہ ویڈیو میں دوں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں مختصر آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہ مثلث خاکی نقش ہے، یہ نقش مثلث خاکی کیسے آیا اور یہ کس کا ہے، تو میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ یہ نقش مثلث خاکی جو ہے یہ حروف صوامت کے 13 بے نقطہ حروف ہیں۔ یہ انہی 13 حرف کا نقش ہے، ان کے اعداد قمری نکالے تو وہ 543 بنتے ہیں۔
اب 543 کا نقش مثلث بنانے کا طریقہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ نقش مثلث کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہ نقش مثلث خاکی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نقش مثلث خاکی کیسے بنا۔ 543 کو جو کل اعداد ہیں حروف صوامت کے، اس میں سے آپ نے قدرت کے یعنی جو نقش کی چال ہے، جو نقش کا طریقہ کار ہے، اس کے آپ نے 12 نفی کر دینے ہیں، تو باقی بچیں گے 531۔ اب آپ جب 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو 177 بچتا ہے، تو 177 سے یہ نقش شروع ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حروف صوامت کا ہی نقش مثلث خاکی ہے۔ نقش آپ چال کے حساب سے لکھیں، خاکی چال، پہلے 177، پھر 178، پھر 179، پھر 180، 81، 82، 83، 84 اور پھر 85۔ اس ترتیب سے آپ نقش مکمل کریں۔ اب جو اوپر آپ نے عبارت بنائی تھی، بستم درد سر فیاض بن زہرا درد ہرگز نہ ہو، آپ یہ عبارت اس نقش کے نیچے اس طرح لکھیں۔ اس کے بعد اب آپ نے جو وہاں پہ سفلی موکل تیار کیے تھے اس نقش کے، الف ب ہ سین دال ت ر میں، اس طرح اب ان 4 حرف کو جوڑ کر آپ اس نقش کے چاروں طرف عبارت میں لکھ دیں۔ آپ کا نقش مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس طرح کے 3 نقش تیار کریں۔ ایک نقش مریض کے پاس رکھیں، مریض کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھے۔ دوسرا نقش مریض کے قریب کسی بھی وزن والی جگہ پر دفن کر دے۔ تیسرا نقش مریض کو پینے کے لیے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر واضح طور پر شفا نصیب ہوگی۔ یہ تمام بندشوں کا اثر 24 گھنٹوں میں واضح نظر آتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر واضح طور پر نظر نہ آئے تو آپ اس عمل کو دوبارہ کریں، ضرور بالضرور اثر ہوگا۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کا اثر نہ ہو۔ اگر آپ نے پورے یقین توجہ کے ساتھ صحیح لکھا تو 24 گھنٹے کے اندر یہ عمل بندش کی تباہی مچا دے گا۔ یہ عمل آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اتنا زبردست اور تیر بہدف عمل ہے، اگر آپ یقین اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں محبت کا نقش، جدائی کا نقش اور بہت سارے اور جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے متعلق جو بھی نقش ہوگا میں تفصیل سے بنا کر آپ کو بتاؤں گا۔ ان تعویذوں کو اگر آپ سگریٹ کی ڈبی کے اندر جو چمکیلا سا پنا ہوتا ہے، جو چمکدار ایک پنا ہوتا ہے، اس کے اندر لپیٹ کر استعمال کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، میرے تجربے میں ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو کالے کپڑے میں یا کسی بھی کالی چیز میں لپیٹ کر استعمال کریں، اس عمل کا اثر بڑھ جائے گا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔